اور شان محمد مصطفیٰ آل محمد مصطفیٰ حضرت عمر تو سنیے. مسجد نبوی شریف دا صحن ہے اور مدائن تمال غنیمت آیا ہے، حضرت عمر تقسیم فرما رہے ہیں. ازالت الخفا دے اندر موجود ہے روایت جو میں پڑھ رہا ہوں. توجہ ہے مال غنیمت حضرت امام حسن آئے، حضرت عمر فرماتے ہیں جی انہوں 1000 درہم پیش کرو. اے نظرانہ ہے سرکار، پچھو امام حسین ہے تو فرمایا 1000 انہوں پیش کر دے. وہ دومیں ہستیاں جدو اے لے گئی ہیں نا تو پچھو حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، حضرت عمر دے بیٹھے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 500 دے دیو. حضرت عبداللہ ابن عمر ابا جی جس ویلے میں جہاد کرتا سنا اس ویلے حسن تے حسین اجے نانے دی گود وچ کھیل دیا ہے، میں اس ویلے دا مجاہدہ تے مینوں تسی 500 دے رہے ہو تے انہاں 1000 دے رہے ہو. حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا اور ساری دنیا قیامت تک آنے والی تک حضرت عمر دا فرمان مینار ہدایت ہے سمجھن واسطے کہ صحابہ دی نظر حضور دی آل دا کی مقام سی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر بن خطاب؟ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر دی زبان تے حق جاری فرمایا ہے. اے عمر بن خطاب جی دے آن تے قرآن دا نزول ہویا عمر فاروق. میرے نبی سرکار دی مراد عمر بن خطاب. صدقے جائیے میرے پاک نبی سرکار دا او پیارا صحابی جنہوں ویک کے شیطان راستہ چھوڑ دیندہ سی، چھوڑ دیندہ ہے. آپ حضرات سمجھے گا مسئلہ؟ عزیزہ نے من بڑی توجہ فرمائیے. آپ فرمانے میرا بیٹا عمر گل دے نیچو نکلتے نہیں گئی. امام حسن نو 1000 روپیہ نظرانہ پیش کیتا جی میں سیدان دے دیں. امام حسین نو بھی 1000 دے اپنے پتر نو 500 دیتا تقسیم کرنے لگیا. انہوں نے احتجاج کیتا با ابا جی ذرا عدل ہے کہ میں جہاد کرتا سا وہ کھیل دے سا، جڑے کھیل دے سا نانے کو انہوں نے 1000 دیتا جی میں 500 دیتا ہے، برابر بھی نہیں کیتا، تھلے لے گئے. حضرت عمر بن خطاب بولے یا فرمان بیٹا انہاں نال ریس نہ کریا کہے، نہ تیری ماں انہاں دی ماں ورگی ہے، نہ تیرا نانا انہاں دے نانے ورگا ہے. ہائے ہائے فرمایا حضرت عمر نے میرا پتر انہاں نہ ریس نہ کریا کرنا، تیری ماں انہاں دی ماں ورگی ہے. سارے جہانے چی کوئی ماں بھی انہاں دی ماں ورگی. حضرات محترم اے جدو گل ہوئی نا تے حضرت علی سرکار تک پھر ایک گل پہنچے کہ یا علی سرکار عمر نے آج مسجد چے فتوہ دی کہ علی دے بیٹھیاں نال زہرا دے بچیاں نال ریس نہ کریا کر، اپنے پتر نو فرمایا. تو حضرت علی فرمانے نے میرے نبی نے تاں ہی فرمایا سی نا کہ عمر اہل جنت دا چراغ ہے. عمر اہل جنت دا تے اس ویلے بندے چنگیاں گلاں ایک دوجے نوں دس دے آئے، لگائی بجائی نہ کر دے، تھوڑے آئے کرن والے آئے پر تھوڑے آئے. اس ویلے اچھیاں گلاں کرن والے بندے زیادہ سن. انہاں یہ گل جدوں سنی نا حضور سرکار نے حضرت علی نے کیتی ہے کہ میرے نبی نے مینوں فرمایا کہ اہل جنت دا چراغ عمر ہے. اللہ اکبر. تے یہ گل کسے نے آ کے حضرت عمر نوں دسی. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب اپنے بیلی بھی نال لے لے حضرت علی دے دروازے تے آ کے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں السلام یا اہل بیت النبوہ، او نبی دے گھر والے السلام ہوئے. حضرت علی بار آ کے فرمانے مرحبا. آئے عمر کی میں آئے ہو؟ فرمایا یا علی میں سنے آئے تساں مینوں جنت دا چراغ آکھیا ہے. لڑائی نہ سنیا کرو، نہ لڑائی بیان کریا کرو. یا علی میں سنیا ہے تساں فرمایا ہے کہ عمر اہل جنت دا چراغ ہے. حضرت علی نے فرمایا ہاں عمر میں آکھیا ہے. فرمایا سونیا میں کاغذ تے قلم لے کے آیا ہوں، مینوں لکھ کے دے دیو. جڑا سنی سے ہولی بولے مینوں بڑا افسوس لگتا ہے کہ نظریے تو دور لگا پھردا کی دے. یا علی مینوں لکھ کے دے دیو، یا علی مینوں لکھ کے دے دیو.
الریاض النظرہ دے اندر اگلا جملہ موجود ہے جڑا میں اس نال اٹیچ کر کے پڑھن لگا، توجہ فرمائیے۔ حضرت ابو بکر فرما دیں یا علی مبارک ہوئے، حضور فرمائے جنت چونے جانا ہے جنہوں علی نے ٹکٹ دینی ہے۔ گل یاد رکھیا جو سنی سارے بیلی۔ حضرت مولا علی فرما دیں ہاں ہاں ابو بکر مبارک ہوئے، پر میں نو بھی میرے نبی سرکار نے فرمایا ہے جڑا بندہ یاد رکھے گا انشاءاللہ صبح قیامت تک کیتا صاف رکھے گا۔ فرمایا ابو بکر بے شک جنت ٹکٹ میں ہی دینی ہے، پر میرے نبی نے فرمایا ہے علی انہوں ٹکٹ نہ دے جڑا ابو بکر دا گستاخ ہوئے۔ حضرات دی وقار بڑی توجہ فرمائیے میرے سب سنگی، اللہ تھوڑا عشق تے محبت سلامت فرمائے۔ میرے عزیزو اے میرے نبی سرکار دے صحابہ نے جنہ دیئے اس پیار نو اللہ قرآن فرمائے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ دا قرآن دے بھائی نے آپس انہاں دا آپس پیار ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، انہاں دے درمیان مودت اور محبت اور پیار ہے۔ لڑائی کوئی نہیں جڑی بندیاں تو آنے کرنا ہے چھپائی ہوئی ہے، لڑائی علیہ گلہ کٹ دے تو پیار دیاں گلہ کریا گا۔ عزیزان من میرے دوست اور عزیز، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان بھی سن لیا جے۔ حضرت عمر القدر نے سونے اے کاغذ تے قلم لے کے لکھ دیو علی دے ہاتھ دی تحریر ہوئے، عمر اہل جنت چرا گئے۔ حضرت علی نے کاغذ تے قلم لے لیا ہے۔ بھائی میرے بچے سارے یہ گل یاد رکھیا، حضرت علی نے کاغذ تے قلم لے لیا اور کی لکھیا ہے، میں تحریر پڑھ دیں۔ حضرت علی لکھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں علی ابن ابی طالب اس گل دا صبح قیامت تک زامنہ مینو میرے نبی نے دسیا ہے، نبی نو جبریل نے دسیا ہے، تے جبریل نو اللہ نے دسیا ہے کہ عمر اہل جنت دا چراغ ہے۔ توجہ ہے بدراتی کہ عمر اہل جنت دا چراغ ہے۔ عزیزاں نے بھی وقار ہولی جی گل کرنی ہے، جے دلاں وچ پہ جائے تے چس بڑی آوے گی۔ جے عمر بندہ صحیح نہ ہوندہ تے علی نو لکھ کے دین دی کیڑی لوڑ آئی۔ جے عمر بندہ صحیح نہ ہوندہ تے علی نو لکھ کے دین دی تے جنو علی لکھ دیتا ہے میں زامن آجی دا زامن علی ہے۔ علی دے نوکران ہونا کوڑو تکلیف نہیں ہونی چاہیے دی، سانو نہ نال بھی پیار ہونا چاہیے۔ عزیزاں نے وقار بڑی توجہ فرمائی۔ ہن اگلی گل جڑی کتاب وچ لکھی ہے بڑی پیار والی آپ لے کے آ گئے۔ عمر تحریر دا کی کرو گے؟ فرمایا جدو مراں گا بعد از شہادت اے تحریر میرے کفن چ لکھ دیا جے، کفن چ رکھی ہو سی۔ فرشتیاں پوچھیا تو کون ہے؟ میں علی دا ضمانت نامہ کٹ کے باہر لنگ جانا ہے۔ آیا